کل ایک خبر نظر سے گزری جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خودکشی کر لی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو آٹا نہیں ملا، اس کے گھر پہ روزی کی کمی تھی، کھانے کی کمی تھی، جس سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کیا خودکشی تو حرام ہے ہی، لیکن کیا یہ جو بندہ ہے یہ اس نہج تک کیوں پہنچا کہ اس نے خودکشی کر لی؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک اللہ رب العالمین کے قانون قدرت کو نہیں سمجھ سکے۔ اللہ رب العالمین نے یہ تو فرما دیا ہے کہ رب العالمین اس نے پورے دنیا کو چلانے کے لیے ایک نظام دے دیا ہے، وہ پالنے والا ہے، لیکن پالنے کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ اس نظام پہ چلتے ہوئے اگر میں بھوکا ہوتا اور میرے بھوک مٹھانے کی کوئی چیز دنیا میں اللہ نے پیدا نہ کی ہوتی، تب میری شکایت ہوتی اللہ سے، لیکن اللہ نے کوئی ایسا ضرورت نہیں بنایا ابھی تک کہ اس کا حل اللہ نے نہ رکھا ہو۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، ما من داء الا جعل له دواء، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کی دوائی نہ ہو، اگرچہ وہ اس ٹائم ہمارے سمجھ میں نہیں آتی لیکن بعد میں اس کا علاج دریافت ہو جاتا ہے۔ بھوک، نفرت، جہالت، دہشت گردی، غصہ، ٹینشن، یہ بھی ایک بیماریاں ہیں، معاشرتی بیماریاں، یہ جتنی پھیلتی ہیں یہ پورے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہمارا یہ ذہن جا سکتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ نے اپنی بندے کو کھانا تک نہیں دیا اور اس کی موت ہو گئی، تو اللہ نے یہ بڑی صراحت کے ساتھ قرآن میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو تمام وسائل سے مالا مال کر دوں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر ہمارے پاس وہ خزانوں کے شکل میں موجود ہے۔ لیکن وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ معلوم، ہم صرف ایک معلوم پیمانے کے حساب سے اس کو آپ پہ اشکار کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ پیٹرول پہلے بھی تھا لیکن اس کا استعمال ہمیں نہیں معلوم تھا۔ 200 سال پہلے کا پیٹرول تو تھا لیکن ہمیں نہیں پتہ تھا کہ اس سے ہم کیا کام لے سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں LNG آ گئی، LPG آ گئی، CNG آ گئی، یہ گیس پہلے بھی تھے لیکن انسان کے ذہن پہ پردہ چھایا ہوا تھا اور وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین پتہ نہیں کیسے کیسے چیزیں ہم پہ ظاہر کر دیں گے کہ آج ہمارے ہاتھوں میں وہ مٹی ہے لیکن کل کو وہ سونا بن جائے گا۔ تو یہ جو شخص تھا، ایک تو اس نے بڑی زیادتی یہ کی کہ اپنے بچوں کو اور اپنی بیوی کو بھی مار دیا، خود بھی خودکشی کر لی کہ جی کھانا نہیں ہے۔ مشکل حالات آتے ہیں، بڑے سخت گمبھیر حالات آتے ہیں، ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ خودکشی اس وجہ سے حرام ہے کہ انسان کو سخت سے سخت حالات میں بھی اپنا جو صبر ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسرا، لوگ مجھے کہنے تھے کہ جی یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس بندے نے خودکشی کر لی، حکومت حکومت۔ میں نے یہ کہا کہ جی حکومت ٹھیک ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ آپ کو روزگار کے مواقع دے، تعلیم، صحت، روٹی کپڑا مکان، حکومت کا حق ہے، لیکن ہماری جس طرح کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، 22 کروڑ ماشاء اللہ پاکستان کی آبادی ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان کو سوچ سمجھ اور عقل عطا کی ہے جس پر سوچ کر انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس بندے کی عمر ہے نکاح کی یا نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ یتیموں کو آزما لو جب وہ نکاح کے وقت الیتامی حتی اذا بلغوا النکاح، جب وہ نکاح تک پہنچ جائیں تو ان کو آزما لو، یعنی دیکھ لو کہ اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ جو ہے اپنے بچوں کو پھر کھانا کھلا سکے۔ غریب سے غریب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے بیچاروں کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہوتی، اور ایسی ایسی کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ اپنے گھر کا نوالا جو ہے وہ حلق سے نیچے نہیں اتارا جا سکتا مجھ سے، ایسی بھیانک کہانیاں ہمارے سامنے آتی ہے۔ لیکن میں جب ان سے پوچھتا ہوں کہ جی
آپ کی ذرائع آمدن کیا ہے جی؟ مزدور آدمیوں کبھی پیسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے ہیں، کبھی دیہڑی لگ جاتی ہے، کبھی نہیں لگتی۔ میں کہتا ہوں بچے کتنے ہیں تو کہتے ہیں جی 9 بچے ہیں میرے۔ تو ٹھیک ہے، 9 بچے جو ہیں یہ اس حدیث پہ عمل کرتا ہے کہ جی تزوج الولود الودود، محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں والے سے شادی کرے، فإنی متکاثر بکم الامم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کی زیادہ ہونے پہ میں فخر کروں گا۔ تو اس حدیث پہ عمل کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو قرآن نے باپ کا حق رکھا ہے وہ حق آپ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ کسی مولوی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا یہ بات ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودُ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ بچہ جس کے لیے پیدا ہو رہا ہے یعنی باپ، اس پہ 2 حق ہیں کہ وہ اس کے جامع اور اس کے خوراک کا معروف عرف عام میں جو بہترین اس وقت کا جو بہترین کھانا اور لباس ہے وہ یہ اس کو مہیا کرے گا۔ تو کیا بچے سے پہلے تم نے 1 منٹ کے لیے یہ بات نوٹ کی تھی کہ میرے پاس اتنی طاقت ہے کہ میں اس وقت کے حساب سٹینڈرڈ کے حساب سے میں اپنے بچے کو کھانا دوں؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے۔ آپ کی کل بھی ڈیوٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، بچے بھوکے رہیں گے، جاہل بنیں گے، یہ نشئی بنیں گے، یا بعد میں چوری کریں گے، یا ڈاکے کریں گے، وہ حدیث بھی تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے جس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارے بچے ہیں اس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد فتنہ بن کے تمہارے سامنے کھڑے ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ یہ تم سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمیں اچھی تعلیم دی، اچھی تربیت دی، اچھا کھانا دیا، میرے صحیح علاج کروایا تم نے، میرے صحیح ٹیوٹر تم نے مجھے لا کے دیے، یہ سب چیزیں اگر میرا باپ تم مجھے مہیا کر دیتے، آج میں نشئی نہیں ہوتا، آج میں بے روزگار نہیں ہوتا، آج میں بیمار نہیں ہوتا، آج میرے اندر آئرن اور کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی، آج میں ہائی ایجوکیٹڈ لڑکا ہوتا۔ اگر یہ کل آپ سے پوچھے تو آپ اس کے گناہ میں برابر کی ذمہ دار ہیں، کیونکہ بچے پیدا کرنے سے پہلے یہ چیزیں آپ کو سوچ لینی چاہیے۔ ایک عورت آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ لے کے کہ جی فلانا کا رشتہ ہے، فلانا کا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جو صحابی ہیں وہ مار داڑ کرتا ہے، ذرا غصے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ مالدار ہے، وہ آپ کو صحیح کھلائے گا پلائے گا۔ یہ اس وقت بھی چیزیں دیکھی جاتی تھی کہ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنی بیوی کو خوش رکھ سکے، مالی طور پہ، ذہنی طور پہ اس کو آسودگی دے سکے، اس کو خوشحالی دے سکے۔ اگر یہ چیزیں آپ کی ذہن نہیں ہے تو آپ نے جو 9 بچے ہیں اور 10ویں کے لیے جو ہے امید ہے، تو آپ اس وقت کہاں تھے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ماشاءاللہ پہلے بڑھ چکی ہے، اتنی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افراد یا سر کا مطلب نہیں تھا، کتنے سر ہوں گے تو میری امتی زیادہ ہوں گے۔ میرا خیال کسی بھی نبی کی امتی 1,00,000 سے زیادہ نہیں ہوں گے، اس وقت آبادی ہی نہیں تھی۔ ہمارے تو ابھی جو ہیں اس وقت مسلمان جو ہے 2 ارب کے قریب ہے، اور اس سے پہلے کتنے گئے ہوں گے اور کتنے آ رہے ہوں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت مسلمان ہوں گے اور کلمہ ہوگا اور نبی کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن ان میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے؟ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن میرے پاس آئیں گے اور میں کہوں گا کہ ان کو آنے دو حوض کوثر پہ، یہ تو میری امتی ہیں، ان کے چہرے اور ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے، میں ان کو ان سے پہچان لوں گا کہ یہ تو میری امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو فرشتے کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی امتی نہیں ہے؟ فَإِنَّكَ لَا تَعْلَمُ مَاذَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیا۔ اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ فَبُعْدًا، دور کر دو ان کو میرے آنکھوں کے سامنے سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے سے کوئی امتی نہیں بن جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے سے، اچھے اخلاق اپنانے سے، صحیح ایماندار اور مومن بننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بڑھیں گی بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فخر بھی ہوگا۔ جو آج پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرح ان کی تربیت ہو رہی ہے، ہمیں اسپتالوں کے باہر لکھنا پڑتا ہے کہ تھوکنا منع ہے، مسجد کے گلاسوں کو زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے، ان باتوں کو دیکھ کے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر ہمارے نبی اس پہ فخر نہیں کریں گے۔
ان کو الٹا ایذا پہنچے گی، تکلیف پہنچے گی ہمارے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ ہمیں اپنی حرکتیں اس طرح بنانی چاہیے کہ ہمارے نبی ہم پہ فخر کر سکے۔ ہمارے نبی تو بہت بڑی ہستی ہے، مجھے یہ خود سوچ لینا چاہیے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرے گھر والے میرے اوپر فخر کر سکیں۔ ہر بچہ آج کل اپنے ماں باپ کے لیے ٹینشن بنا ہوا ہے، ہر باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا نام کہیں نہ لے، مجھے بدنام نہ کرے، مجھے ذلیل نہ کرے۔ تو وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اس باپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا شادی سے پہلے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے سختیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، ہر انسان پہ آتی ہے، اس کو خندہ پیشانی سے ہمیں قبول کر لینا چاہیے، ایسے حالات میں ہمیں ڈٹ جانا چاہیے۔ لیکن بچوں کی تعداد کا فیصلہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، اتنی چیز تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارے 2 بچے ہیں اور ان کی حالات ٹھیک نہیں ہوئی، انہوں نے نہ اسکول پڑھا نہ مدرسہ پڑھا، نہ ان کی صحیح طرح سے نشوونما ہوئی، تو میں تیسرے کے لیے کیوں کوششیں کروں گا، 500 کے لیے کیوں کوششیں کروں گا؟ پہلے کی جو حالات ہے اس سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ کہتے ہو کہ جی اللہ ہے کھلانے والا، اللہ تو کتے کو بھی دے رہا، اللہ تو بلے کو بھی دے رہے، اللہ کھلائے گا، پھر ان کو کھانے پینے سے کوئی امتی نہیں بن جائے گا۔ صحیح تربیت سے، صحیح اخلاق سے اور ہائی کوالیفائڈ ایک کرامت شہری بنانے سے، ایک خاندان کا ایک بچہ اگر ایسا آ جائے جو نشئی ہو، جو ان پڑھ ہو، وہ پورے خاندان کو بدنام بھی کر دیتا ہے، پورے خاندان کے پیسے بھی اس پہ لگتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں خودکشی کرنے سے پہلے ہمیں یہ باتیں سوچ لینی چاہیے۔ اگر وہ اکیلا آدمی ہوتا ہے تو کہیں پہ بھی بیٹھ کے لنگر وغیرہ پہ، خیراتی اداروں پہ کہیں بھی بیٹھ کے وہ اپنے پیٹ پال سکتا تھا، لیکن اس کی نوبت کیوں گئی کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم فکر نہیں کرتے۔ لعلکم تتفکرون، لعلکم تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے۔ جب ہم عقل سے کام لینا شروع کریں گے اور اپنے ارد گرد لوگوں کے حال سے سبق حاصل کریں گے تو یہ مسئلے خود بخود انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔